صحیح. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بات ہے اس پورے پروسیس کو اور ایک بڑے لیول پر ٹیکل کرنے کے حوالے سے. اور اسی طریقے اس وقت غزہ کی انسائڈ صورتحال ہے. رات جو اسرائیل کی طرف سے جو سب سے بروٹل بامبنگ ہوئی ہے، میسو بامبنگ ہوئی ہے، ان کی ایک کالونی ہے حی الفرقان، اس کو کہتے ہیں الفرقان کالونی. اس کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے. بحری بیڑا اسرائیل میں کیا کرنے آیا ہے؟ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے سوال اٹھا دیے. کہتے ہیں امریکی بحری بیڑے کی آمد کشیدگی کو مزید بڑھائے گی. یہ غزہ پر حملہ کر کے سنگین قتل عام شروع کرے گا. ترک صدر نے مزید کہا کہ بجلی اور پانی کی بندش انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. صہیونی نسل پرست اسرائیلی حکومت کی جارحیت اور مظالم کی مذمت کرتے ہیں پاکستان میں ایرانی سفارت خانے نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے. پہلے یو ایس کی طرف سے ایک اسلحے سے لدا ہوا کہا جا رہا ہے کہ لیٹسٹ ایمونیشن کے ساتھ ایک پلین پہنچ چکا ہے. نکال پا رہے ہیں وہ اکیلے جا کے دفنا رہے ہیں، چند لوگ دفنا رہے ہیں کیونکہ قیامت کا سماں ہے. اسرائیل یہ وہ والا جنگی بیڑا نہیں ہے، بحری بیڑا نہیں ہے کہ جو پاکستان میں جنگ کے وقت پہنچنا تھا لیکن نہیں پہنچ پایا، کیونکہ یہ پہنچ گیا ہے اور یہاں پر اس نے پہنچنا ہی تھا. اس صرف جہاز سے پہلے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک وار شپ بھی روانہ کر دیا گیا ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ وہ ایئر کرافٹ کے ساتھ ساتھ اس میں بڑی تعداد میں ایسا اسلحہ بھی موجود ہے کہ جس میں جہاز تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ دور تک مار کرنے والے میزائل اور پتہ نہیں کیا کچھ موجود ہے. تو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا امریکہ اس جنگ میں عملی طور پر داخل ہو چکا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اسی کے ساتھ جو اسرائیل ہے اس نے امریکہ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسٹر نیتن یاہو نے ٹیلی فونک کنورسیشن کی ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ، اور انہوں نے ان کو تھینک یو بولا ہے، جس سے یہ نظر آتا ہے کہ اب امریکہ اس جنگ میں موجود ہے. تو یہ جو بات کی جا رہی تھی کہ تیسرے فریق کی، اب تیسرا فریق نہیں ہے، اب تو چوتھا پانچواں کتنے ہی فریق اس میں شامل ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ جس نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اس کے ہاتھ چوم لینے کو دل کرتا ہے. یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو جلدی پر آگ کا کام کرے گی. جنگ میں اگر امریکہ بھی شامل ہو جائے اور وہاں پر اسرائیل بھی ہو تو، اور اس کے بعد پتہ ہی چلے کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ کہا ہے کہ وہ غزہ کے ساتھ ہیں، اور ہونا ایسا ہی تھا. شاید کوئی اور وقت ہوتا تو پریزیڈنٹ پوٹن کی طرف سے کوئی اور فیصلہ کیا جاتا، لیکن جو کچھ پچھلے چند سالوں کے دوران ہوا ہے، جس طریقے سے رشیا پر سینکشنز لگائی گئیں اور پابندیاں لگائی گئیں، اور اس کے بعد یوکرین رشیا وار سٹارٹ ہوئی اور اس میں بھی ہمیں فریق بنتے ہوئے نظر آئے. ایک طرف اگر یو ایس کھڑا تو دوسری طرف ہم نے چائنا کو دیکھا، اور پھر ہم نے رشیا کے ساتھ کھڑے ہوئے کچھ کنٹریز کو دیکھا. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں اس وقت وہ امریکہ کے یا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور رشیا کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ غزہ پیلسٹین کے ساتھ، حماس کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو القسام بریگیڈ ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے یہ کہ القسام بریگیڈ کا وہ لیڈر کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی کئی ایک زندگیاں ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تقریباً 5 سے 6 بار ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ حملوں میں مارا جا چکا ہے، لیکن وہ نہیں مارا گیا، وہ دوبارہ سے نکل آتا تھا. تو کہا جانے لگا کہ اس کی زندگی تو کوئی، اس کو کہا جاتا ہے کہ کیٹ کی زندگی رکھنے والا، کہ جو 7 گھر بدلتی ہے، اس کو ون آئیڈ لیڈر بھی کہا جاتا ہے. نام ہے اس کا دائف کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے، اور دائف کے گھر پر حملہ ہونے کے بعد اس کا پورا خاندان مارا گیا ہے. حماس کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے حماس کے جو واریئرز ہیں وہ مختلف حملے جو ہیں وہ لانچ کرتے ہیں. تو انہوں نے کل رات جو ہے تقریباً 450 سارٹیز، 450 اٹیک کیے ہیں اس علاقے کے اندر، اور اس علاقے کو ملبے کا ڈھیر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ڈیولپمنٹ فیلڈ میں دیکھنے میں ملی ہے ہیومن لاس کے حوالے سے، اس جنگ سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے اس جنگ کا اعلان کیا، اور محمد الدیف جو ان کے کمانڈر ہیں القسام بریگیڈ کے، ان کے بھائی ہیں وہ بھی اس حملے میں شہادت کی اطلاع بھی آئی ہے. اور اسی طریقے سے حماس کے 2 پولٹ بیورو کے سینئر ارکان جو ہیں وہ بھی کل رات اس حملے میں جو
वो जाम शहादत नोश कर गए हैं। तो ये वो कैजुअलिटी फिगर में पड़ा है। और अब इसके साथ साथ जो मिस्र है उसकी तरफ से इंसानी इमदाद का जो काफिला है उसे गजा में दाखिले के लिए उन्होंने अपने जो रफा क्रॉसिंग है उसको मैनेज किया है, उसको की है। लेकिन इसराइल जो है उन काफिलों पर भी जो है वो बमबारी से बाज नहीं आ रहा, जिस पर मिस्र ने इंतहाई एहतजाज किया है इसराइल के साथ कि अगर आप खित्ते। और अब हमें थोड़ा सा अच्छा, मैं इसमें मंसूर साहब, इसमें मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। अब आप मेरे ख्याल में उस तरफ आ भी रहे थे कि जो बाकी ममालिक हैं और अपना सपोर्ट सिस्टम जहां जहां वो जाहिर कर रही हैं, इससे एक बात और ज़ेर बहस आ गई है और सोशल मीडिया पे भी एंड ओवरऑल हर कोई जो तज्जिया और तबसरा कर रहा है वो कह रहा है कि हम तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं, ये पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करेगी और ये जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के बेसिस पर मीटिंग्स हो रही हैं, बुलाई जा रही हैं, क्या ये तीसरी जंग अजीम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या आपको लगता है कि डिप्लोमेटिक डिस्कशंस के बाद हो सकता है कि ये मामला इसी तरह ही सॉर्ट आउट हो जाए? कि जहां तक कि तीसरी जंग अजीम का ताल्लुक है, यकीनन जो इस वक्त तबाहकुन असला इस वक्त दुनिया में जमा है, एटमी से कन्वेंशनल वॉरफेयर का, उसके हवाले से खतरा हर वक्त रहता है और जिस तरीके से पोलराइजेशन का शिकार है दुनिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूक्रेन की मिसाल हमारे सामने रहनी चाहिए कि जब यूक्रेन पर अटैक किया था रशिया ने, और उस वक्त पूरा यूरोप जो था वो यूक्रेन के साथ था और अमेरिका और तमाम ममालिक जो थे, तो यही ख्याल किया जा रहा था कि शायद अब तीसरी जंग जो है वो छिड़ जाएगी, उसमें रूस के साथ दीगर इत्तेहादी शामिल होंगे और जंग छिड़ जाएगी। लेकिन क्योंकि दुनिया अपने मफादात की असीर है और उस हवाले से बहुत फूंक फूंक कर कदम रखती है। और अब आपको पता है कि इस इलाके में भी जो नए रीजनल अलायंस बन रहे हैं, इस बात का तकाजा है कि इस जंग की जो है शिद्दत को कम किया जाए। यही वजह है कि आपको तुर्की भी एक्टिव नजर आ रहा है, सऊदी अरब भी एक्टिव नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ जो दीगर यूरोपीय कैपिटल्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस जंग के दौरान फलस्तीनियों का मुकम्मल लादका बंद करने के हवाले से जो वो इमदाद देते हैं, किया है अमेरिका की डिमांड पे, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया भी सैनिटी प्रिवेल करती है और उसको सिर्फ और सिर्फ टैप करने की जरूरत है कि बच्चों की रोने की आवाजें, गिरती इमारतें, ऊपर से जंगी तैयारे और 1.5 लाख के करीब लोग इस वक्त गजा से निकल के लेफ्ट राइट खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। और ये सब किस दुनिया में हो रहा है? इस दुनिया में हो रहा है, इस मुहज़्ज़ब दुनिया में हो रहा है। ज़रा इस मुहज़्ज़ब दुनिया और आला अखलाकियात वाली दुनिया की तो बाद में बात करते हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं कि एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान को मानने वाले 57 मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं पूरी दुनिया में, और 1.5-2 अरब मुसलमान हैं। और मुसलमानों के पास कितने वसाइल हैं ये आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। सिर्फ अगर ये अरब ममालिक ले लें, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ब्रुनाई इसमें शामिल कर लें, तो ये 8-10 मुल्क जो हैं ये पूरी मुस्लिम दुनिया को 3 वक्त का खाना खिला सकते हैं 100 साल तक भी। इतने अल्लाह ने इनको वसाइल दिए हुए, क्या है जो इनके पास नहीं? सोना, गैस, तेल। लेकिन इन 57 मुल्कों, 1.5-2 अरब मुसलमानों, बेपनाह वसाइल के होने के बावजूद किबला अव्वल की भी तड़प याद नहीं आ रही, और इन मासूमों की, ये जो इस वक्त मुसलमान मर रहे हैं, बेगुनाह मर रहे हैं बमबारी में, उनकी भी ज़रा भर भी रहम नहीं आ रहा।